الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وعباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله للكاذبين. یہ سورہ آل عمران کی 61 نمبر کی آیت ہے۔ ہم نے کل جو بات کی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی داستان کے اوپر ہم نے وہاں بات مکمل کر لی، لیکن جناب عیسیٰ سے کے ماننے والوں سے متعلق یہ آیت ہے۔ جب پیغمبر اکرم آئے تو آپ ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، سامعین، آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جناب عیسیٰ مسلسل جہاں اپنے بات پہنچا رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، وہیں اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو جب آئے تو اللہ کے رسول کو پہچانا نہیں، وہ اچھی طرح پہچانتے اور ان کے صفات سے بہت اچھی طرح واقف تھے، لیکن دنیا میں چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو حق قبول کرنے سے منع کر دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ یہ بات بڑے نقطے کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ عیسائیوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی، اور وہ کیا چیز تھی؟ حکومت۔ اب اگر کہیں بادشاہ ہے اور وزراء ہیں، بڑے بڑے آفیسرز ہیں، اور اگر ایک ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے ان کی حکومت لرز جائے، ان کے عہدے خطرے میں پڑ جائے، تو بہت آسان نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں میں جو ہے کام کروں گا، ٹھیک ہے عہدہ چلا جائے لیکن میں بات کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسلامی حکومت تشکیل دیتے ہیں تو وہاں جو ہے یمن، آج نجران سعودی عرب کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ حقیقت پہلے سعودی عرب سے الگ تھا اور یمن کا حصہ تھا۔ وہاں ایک شہر تھا نجران میں میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے عیسائیوں کی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب اسلامی حکومت مضبوط ہو گئی تو ایک خط انہیں لکھا، اور اس طرح خط کا جملہ یہ ہے: ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اسقف نجران و اہل نجران ان اسلمتم فانی احمد الیکم اللہ لا الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب اما بعد فانی ادعوکم الى عبادت اللہ من عبادت العباد وادعوکم الى ولایت اللہ من ولایت العباد فإن ابیتم فالجزیہ فإن ابیتم فقد آذنتکم بحرب والسلام۔ اس کے بعد ایک ہے آیت: یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون محمد رسول اللہ۔ یہ خط جو ہے پیغمبر نے اپنے قاصد کو دیا اور 3 لوگوں کو کیا امرا یہ خط نجران بھیج دیا۔
ان میں سے ایک جو ہے ابراہیم، اور یہ جو ہے جن لوگوں کے ہاتھ بھیجا تھا وہ صہیب ابن سنان، عتبہ ابن غزوان، عبداللہ ابن ابیہ، عدیر ابن عبداللہ ابن نجران کے ذریعے بھیجتی. جب یہ خط وہاں کے بادشاہوں نے پڑھا، جو اس وقت یہ جو ہے اسقف نامدار تھا، تو وہ غصے سے ایک دم پاگل ہو گیا. اس نے سوچا کہ میں اس خط کو پھاڑ کر پھینک دوں اور قصہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے پاس یہ طاقت نہیں تھی. اس نے ایک مشیر کو بلایا جس کا نام عبداللہ ابن شرجیل تھا، اور قبیل حمیر کا بہت بڑا سردار تھا. اس کو بلایا اور اسے مشورہ کیا کہ بتاؤ، یہ رسول اللہ نے خط لکھا ہے مدینے سے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس نے عبداللہ ابن شرجیل نے کہا کہ دیکھیں، میں جو ہے دنیاوی، سیاسی، اکنامک اور اس طرح کی آپ اگر کہتے تو میں آپ کو مشورہ دے دیتا تھا، لیکن یہ مسئلہ دین کا ہے، ریلیجن کا ہے، اس میں میری کوئی مہارت نہیں ہے، اس لیے میں اس میں آپ کو کوئی مشورہ دینے سے قاصر ہوں، میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. اسقف نے اس زمانے کے ایک بڑے اور سیاست مدار کو بلایا، جبار ابن فیض کو بلایا، جو بنی حارث کا قبیلے کا سردار تھا. اس کو بلایا اور اس سے بھی اس طرح کی کا مشورہ مانگا کہ دیکھو پیغمبر کا خط آیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تم بتاؤ. اس نے بھی اسی طرح کا، جس طرح عبداللہ ابن شرجیل نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ جو بات ہے، آپ حکمراں ہیں، آپ بادشاہ ہیں، ہم حکمراں نہیں ہیں، لیکن سیاست ہمیں اچھی طرح پتا ہے. اگر سیاست کے بارے میں کوئی ہو تو ہم سے پوچھیے، ہمیں دین کے بارے میں کوئی بات پتا نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتے. تاریخ کہتی ہے اس نے ایک اور آدمی کو بلایا اور اس سے بھی مشورہ کیا. اس نے بھی سیم اسی طرح کا مشورہ کیا، اور اس کا نام شرجیل ابن ودایہ تھا. سیم اسی طرح کی بات اس نے کہی. اب اس نے سوچا کہ اگر میں فیصلہ لے لوں اور اہل نجران جو ہے پھر ایسا میرے فیصلے میں غلطی ہو گئی کچھ، تو مجھے حکومت پہ رہنے کا حق نہیں ہوگا. تو اس نے کیا کیا، سارے لوگوں کو ان کے وہاں جو ناقور بنایا جاتا تھا، یعنی وہ جو جس طرح ہمارے وہاں اذان ہوتی ہے اسی طرح ان کے وہاں جو گھنٹہ بجایا جاتا تھا، اس سے جو ہے اس نے سارے لوگوں کو بلایا اور پورے نجران کو بتایا ایسا خط آیا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے. ان سب نے ایک نظریہ دیا بڑی بحث اور جدال کے بعد، اور کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن مدینے جائے اور ان سے جو ہے دین کے بارے میں مذاکرات کرے، بات کرے، اور جو کنکلوژن ہو، جو وہ ان کو لگے ہو، وہاں ہمیں آ کر بتائیں، اسی کے مطابق ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں. وہاں سے 60 آدمیوں کا ایک قافلہ وہاں سے نجران سے آیا. کہاں آیا؟ مدینے آیا. جس قافلے میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہے سیاستداں اور بڑے بڑے حکمراں بھی شامل تھے. وہ آئے اور مدینے سے باہر انہوں نے اپنے سفر کے لباس کو اتارا، اور جو ان کی طاقت تھی، سونے کے زیورات پہنے، کپڑے اچھے پہنے، اپنے گھوڑے کو سجایا، اور اس طرح آ گئے وہ مدینے میں. پہنچے اور اب سارا مدینہ تو ان کے لباس کو دیکھ رہا ہے، ان کی گھوڑے کی سجاوٹ کو دیکھ رہا ہے، اور ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اپنے اس جو ہے دنیا کی چمک دمک سے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو متاثر کرتے. لیکن جس کے ہاتھوں میں، جس کے جو ہے جنبش میں کائنات ہو، وہ ان چیزوں سے متاثر ہونے والا نہیں. یہ آئے جب، تو تاریخ کہتی ہے 3 دن تک رسول اللہ نے ان سے کوئی بات نہیں کی، حتیٰ ان کے سلام کا جواب نہیں. اب یہ حیران و پریشان ہو گئے کہ ہم آئے ہیں مذاکرات کرنے اور 3 دن ہو گیا، ہمیں تو اللہ کا رسول وہی نہیں لگا رہے، ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. تو اب ان میں جو ہے جستجو ہوئی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ
ہم سے اللہ کے رسول بات ہی نہیں کر رہے. تو تاریخ کہتی ہے کہ دو آدمی عبد الرحمن اور عثمان سے ان لوگوں کے تعلقات تھے، پہلے سے تھوڑے راہ و رسم تھی. اب ان اہل نجران نے ان دونوں سے ملاقات کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آئے ہیں بات کرنے کے لیے، ہم تو آئے ہیں رسول اللہ سے مذاکرہ کرنے کے لیے، لیکن رسول اللہ تو ہمیں منہ ہی نہیں لگا رہے، کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم سے، نہ سلام کا ہمیں جواب دے رہے ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے رسول کا اخلاق بہت بلند ہے اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم کسی کو جانتے ہیں جن کو اچھی طرح پتا ہے کہ رسول اللہ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو آؤ ہم تمہیں ان کے پاس لے کر چلتے. لے کر گئے. یہ جو ہے علی علیہ السلام کے پاس یہ دونوں ان پورے نجران کے لوگوں کو علیہ السلام کے پاس لے گئے اور کہا کہ اے علی بتائیے، اب راہ حل آپ بتائیے کہ یہ لوگ کیا کریں کہ اللہ کے رسول ان کے سے مخاطب ہو، ان سے بات کرے اور ہم کلامی کا شرف عطا کرے، یہ تو آئے ہیں مذاکرات کے لیے. تو امام علی علیہ السلام نے انہیں سر سے پیر تک دیکھا اور فرمایا کہ دیکھیے ہمارا رسول جو ہے بہت کریم اخلاق کے مالک ہیں، ان کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی ہے، ان کی حکمت، ان کا دین، ان کا وہ سب انوکھا ہے، اور تم لوگ جو آئے ہو جس حیت شکل و صورت پہ وہ ہرگز انہیں پسند نہیں. تم لوگوں کی توجہ اپنے اس لباس سے، اپنی اس زیورات سے حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن اللہ کے رسول اس کے برخلاف. تو جاؤ یہ انگوٹھی زیور اور یہ سارے اتارو اور سادہ سے لباس پہن کے آؤ، جو تم سفر کی حالت میں پہن کے آئے تھے وہی پہن کے آؤ، اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رسول کس اخلاق کا مالک ہے. یہ کہا انہوں نے، اور وہ لوگ گئے اور کپڑے تبدیل اور سارے زیور اور دنیا کی سجاوٹ اتار کر آئے. اور جب اتار کے آئے تو تاریخ کہتی ہے کہ پھر اب اللہ کے رسول نے ان کے ان کا احترام کیا، انہیں قبول کیا، ان کے سلام کو جواب دیا اور انہیں بتایا. لیکن آپ دیکھیے ایک آیت قرآن میں آئی اسی ان کے دکھاوے کو لے کر. ظاہر سی بات ہے ہر جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سادہ لوگ، سادہ دل اور دنیا نہ دیکھے ہوئے انسان ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن میں ایک آیت آئی کہ اب مسلمانوں میں سے جو بڑے چارے نئے نئے مسلمان تھے، انہیں کلچر کا پتہ نہیں تھا، انہیں اس طرح کی لباس کو ہی نہیں دیکھا تھا، زیورات کو نہیں دیکھا تھا، وہ ان کی زندگی پر رش کرنے لگے، ہائے یہ کتنا خوبصورت زندگی ان کی نجران کے لوگوں کی. قرآن میں آیت نازل ہوئی تاکہ مسلمانوں کے ان کمزور دلوں کو تسلی دی جا سکے. وہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت قل او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا ہم اس سے بہتر جو ہے تمہارے لیے لباس، تمہارے لیے زیورات، تمہارے لیے آسائشوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ کہا اس سے بہتر ہے للذین اتقوا عند ربہم، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ ان ظاہری دنیا کی چمک دمک کے بدلے اللہ کیا دے گا؟ اس دنیا میں انہیں جنات تجری من تحتها الانہار، اچھی جنت دے گا جس کی گھروں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اسی میں ہمیشہ سے جائیں گی. وہ ازواج مطہرہ، اور بہترین اور خوبصورت بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی. اور اللہ اپنے بندوں سے کے بارے میں سب سے بہتر طور پر واقف اور جانکار ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو تھوڑا سا سکون حاصل ہوا کہ نہیں، یہ لوگ جو لے کر آئے ہمیں دکھانا چاہتے ہیں ہمارے لیے، تو اللہ نے اس سے بہتر دنیا بنائی ہے، اس سے بہتر جگہ ہمارے لیے بنائی. اب جب یہ لوگ وہاں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول سے مذاکرہ کریں، تو کہا کہ اللہ کے رسول نے انہیں ویلکم کہا کہ آپ آرام کرنا چاہیں تو آرام کر لیں، ہم آرام سے بات کریں گے. اور
پھر انہوں نے کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل پڑھ لیجئے۔ تو ایک طرف تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک طرف رسول اللہ جماعت سے نماز پڑھاتے تھے، اور کدھر بیت المقدس کی طرف رک کر کے یا قبلے کی طرف، اور وہ لوگ اس سے بالکل اپوزٹ سائڈ اپنا رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو بیت المقدس جو ہے بالکل اپوزٹ سائڈ ہے قبلے کی طرف، تو اگر میں جو ہے پشچم کی طرف رک کروں گا تو وہ پورب کی طرف کرتے، تو ایک ہی مسجد میں وہ اپنی عبادت کرتے تھے، اور مسلمانوں میں سے کچھ نے روکنے کی کوشش کی، اللہ کا سننا کا نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کو جس طرح عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ عبادت کر لے۔ اب جب یہ یہاں آئے تو اب اللہ کے رسول سے بات شروع ہوئی، اور اللہ کے رسول نے ان سے ایک بات کہی، فرمایا تم لوگ آئے ہو، میں تمہیں ایک بہترین پیشکش کرتا ہوں، میں تمہارے لیے ایک بہترین چوائس تمہیں دیتا ہوں۔ پوچھا وہ کیا ہے چوائس آپ کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا چوائس میری یہ ہے کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اور جو خراب چیزیں ہیں ان میں سے چھوڑو۔ اور اس کے جواب میں ان کے جو بڑے عالم اسقف نجران تھے انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم تو پہلے سے مسلمان۔ اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں پہلے سے، مجھے تو آپ کے اندر مسلمانوں کی علامتیں نظر نہیں آتی، اور بھی خاص طور سے جب آپ کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ عبادتکم الصلیب، تم لوگ جو ہے کیا کرتے ہو؟ صلیب کی عبادت کرتے ہو، کراس کی عبادت کرتے ہو۔ اکلکم لحم الخنزیر، اور دوسرے کام جو ہے جو سور کا گوشت کھاتے ہو، یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز وَزَعْمُكُمْ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًا، اور تمہارا یہ عقیدہ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ جو ہے یہ تینوں چیزیں تمہیں مسلمان ہونے سے خارج کر دیتی، تم ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے جو کہہ رہے ہو ہم مسلمان ہیں۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ آخر میں انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ بتائیں ہمیں عیسیٰ کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول نے بہت آسانی سے یہ آیت پڑھ دی، اور اس کے پہلے ہم نے کہا کہ 61 سے پہلے 2 آیت پہلے یہ آیت آئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اور یہ کہہ دیا کہ ہو جا، وہ زندہ ہو گئے، وہ وجود میں آ گئے۔ ان کی دلیل کیا تھی اسقف کی کہ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی باپ کے بغیر بیٹا پیدا ہو جائے؟ کوئی ان کی عظمت سے بڑھ کر آپ ہمارے لیے پیش کر سکتے ہیں عیسیٰ جیسا؟ آپ نہیں پیش کر سکتے، اور نہ ہی کوئی دنیا میں آج تک بغیر باپ کیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے تو خدا کے بیٹے ہیں۔ اس صورت میں آیت یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت آ گئی اور جناب پیش کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ اب جو ہے دیکھیے یہ جو سلسلہ ہے دلیل کا، کئی دن تک مذاکرات ہوتے رہے، اللہ کا رسول سمجھاتا رہا، دلیل پہ دلیل دلیتا رہا، اور وہ ڈینائی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ایک دن یہ آیت پڑھ کے سنا دی جو آج ہمارا موضوع ہے، جو جناب عیسیٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب اگر کوئی آپ سے آرگومنٹ کر رہا ہے جبکہ وہ حقیقت جان رہا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے صحیح اور غلط کیا چیز ہے، اس کے باوجود اگر کوئی آپ سے اس طرح کا آرگومنٹ کر رہا ہے تو آپ اس سے کہہ دیجئے تم اپنی اولاد کو لاؤ، ہم اپنی اولاد کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم جو جھوٹے ہیں، جو جھوٹا مذہب ہے، جو جھوٹے کے پرستار ہیں، ان کے اوپر لعنت کریں گے کہ اللہ ان کو روئے زمین سے مٹا دے، ان کی ہستی کو ختم کر دے۔
پہلے تو یہ اہل نجران نے بہت اس کو ایزی لیا، بولے ہاں ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ہم بالکل آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے دلوں میں کسی طرح خوف، اضطراب و بے چینی نہیں تھی۔ اور لیکن جب دوسرے دن یا جب بھی وہ وعدہ ہوا کہ آپ فلاں میدان میں آ جائیے، جو کھلا ہوا میدان ہے وہاں آ جائیے، آپ آ جائیں، ہم آ جائیں اور ان لوگوں کو آ جائے لے کر، اور پھر ہم اللہ کا رسول، تاریخ متفق ہے آج اس بات پر، رسول تاریخ متفق ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سارے سنی شیعہ سب کہتے ہیں، سارے مورخ کہتے ہیں کہ اب مباہلے کے دن اللہ کا رسول گھر سے نکلا تو ایک عجب منظر تھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ آگے خود ہے، امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، جناب زہرا پیغمبر کے پیچھے ہیں اور جناب زہرا کے پیچھے علی علیہ السلام۔ اب میں ان نقطے کی طرف نہیں آنا چاہتا، میں اس واقعے کو پیش کر کے ایک بات آج کہنا چاہتا ہوں۔ آج ایک خاص دن ہے، جس دن آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے کہنا۔ اب جب یہ قافلہ نکلا تو آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں ایک قافلہ ایسا تھا جس کو سورج اور چاند پہلی اور آخری بار دیکھ رہے تھے، وہ بھی دشمن کے سامنے جاتے ہوئے۔ یہ حق کے وہ چہرے تھے جس کو دشمن بھی دیکھ کر ان کی حقانیت کو قبول کر لیا۔ اب اہل نجران نے بہت سارے لوگوں کو لگایا تھا کہ دیکھو جب پیغمبر گھر سے نکلے تو ہمیں خبر دینا، اور وہ سب میں جانے کے بجائے میں سیدھے آ جاتا ہوں۔ یہ لے کر نکلے اور امام پیغمبر نکلے اور مباہلے کے میدان میں جا رہے ہیں۔ ادھر سے یہ لوگ جو ہے نجران کے لوگ یہ سوچتے تھے کہ اللہ کا رسول ایک بڑا ڈیلیگیشن صحابہ کے لے کر آئے گا اور بڑی جو ہے اہتمام کرے گا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا تو پوچھا، اس کے جو بڑے عالم تھے اسقف نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو ان میں سے کسی نے جواب دیا کہ یہ جو ہے جو آگے ہیں وہ تو آپ پہچانتے ہیں، لیکن جو پیچھے ہیں ان کے جن کو وہ آغوش میں لیے ہوئے ہیں ان کا چھوٹا نواسا ہے، اور جس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے ان کا بڑا نواسا ہے، اور جو ان کے پیچھے خاتون چل رہی ہے وہ ان کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ہے، اور جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ان کے چچا زاد بھائی اور داماد علی مرتضیٰ۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھا اور پوچھا کہ ان کا تعلق کیا ہے بتایا۔ اب تاریخ کہتی ہے شرجیل ابن ودایا جو بڑا سمجھدار تھا نجران کا، اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے ڈیلیگیشن کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، آج تک میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، لیکن آج میں تمہیں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے خدا سے تو اسی وقت پہاڑ دوڑنے لگے گا، اور میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ ان سے جا کر ہرگز مباہلہ نہ کر، ورنہ اگر انہوں نے تمہارے لیے بددعا کر دی تو روئے زمین پر اہل نجران میں کوئی چلنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ عیسائیت روئے زمین سے ختم ہو جائے گی۔ اب میری کوئی بات سنو یا نہ سنو، میری یہ بات مان لو، باقی کوئی بات نہ ماننا۔ جب یہ سنا اس نے شرجیل ابن ودایا کے ذریعے سے تو وہ تھر تھر کانپنے لگے اور فوراً ایک آدمی کو رسول اللہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ آپ ہم سے ہم مباہلہ نہیں کریں گے، آپ ہم سے صلح کر لیجیے۔ اور اس بنا پر صلح کے کاغذات تیار ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے ایک بات عجیب فرمایا خدا کی قسم اگر یہ نصارہ مجھ سے جو ہے
مباہلہ کر لیتے اور صلح کے لیے آمادہ نہ کرتے تو خدا کی قسم ان میں سے جتنے لوگ ہیں وہ بندر اور سور کی شکل میں اللہ ان کی صورت کو تبدیل مسخ کر دیتا، بدل دیتا، اور ان کے جو وادیاں ہیں، جنگل ہیں، بیابان ہیں، اس سب میں آگ لگ جاتی اور سب کے سب جل کے خاک رہ جاتے تھے، اور نجران کے لوگ پر عذاب نازل ہوتا تھا، ایسا عذاب جو ان کو بیچارہ کر دیتا تھا، ان کے لیے سارے راستے بند کر دیتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا یہاں تک کہ ان کے جو پرندے تھے وہ سرزمین پہ سب جل کے خاک ہو جاتے تھے اپنی گھونسلوں کے ساتھ، اور کوئی سالوں لگتا تھا، سال بھی نہیں گزرتا تھا کہ وہاں کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی جاندار نظر نہیں آتا تھا۔ خوب یہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے۔ یہاں سے میں اب پھر صلح نامہ لکھ دیا گیا، علی علیہ السلام نے صلح نامہ لکھا، اور اس سے جو ہے بہت سارے لوگ اس کے بعد مسلمان بھی ہوئے۔ ان سب کو چھوڑ کر میں آ جاتا ہوں جو آج کا موضوع ہے۔ آج کا دن امام حسن علیہ السلام کے ولادت کا دن ہے۔ جب آپ یہ اسٹوری سن رہے ہیں، یہ ہم نے اسٹوری اسی لیے بیان کی آج، ورنہ چونکہ جناب عیسیٰ کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور سورہ آل عمران کی 61ویں آیت تھی، اسی لیے ہم نے یہ پیش کیا۔ اب یہاں سے چند باتیں سنیں۔ اللہ کے رسول نے ایک بڑی عجیب بات اپنے شہزادے کے لیے کی ہے، اگرچہ یہ بڑی عجیب کیوں لگتی ہے ہمیں، کوئی عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی عظیم ترین انسانوں میں سے ہمارا دوسرا امام ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے خاندان کے علاوہ کائنات میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسن کا ایک لقب کریم اہل البیت، کریم اہل البیت کہتے ہیں کس کو؟ بہت اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے کرم کا برتاؤ کرنے والا، یعنی ان کی ضرورت کیسا ہو گیا ان کو دے دینا، ان کو مانگنے کا انتظار نہیں کرنا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، ہمیں اور آپ کو اپنے امام کی سیرت سے کچھ نہ کچھ اپنے اندر اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، اس بات کہ ہمیں ہر امام کی کچھ نہ کچھ چیز اپنے وجود میں رکھنا چاہیے، تاکہ جب ہمیں اس امام سے ملاقات کریں انشاءاللہ تو ہم کہ مولا ہمیں آپ کی خصوصیت اپنے اندر رکھے گی۔ آپ یقین جانو آقا کو آپ کی یہ بات دل کو چھوئے گی، ان کے لبوں پہ مسکراہٹ کا سبب بنے گی، وہ آپ سے خوش ہوں گے۔ اور ہمارے اماموں کا طریقہ کیا ہے؟ کرم ہے، آپ کی ہر پریشانی دور کریں گے۔ اب جو حدیث سنانا چاہتا ہوں وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے، پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اس بڑے نواسے کو محبت بری نظروں سے فرمایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا، دیکھیے بڑی عجیب دعا، اللہم انی احبہ، اے اللہ مجھے میرے اس حسن سے بڑی محبت ہے، میں اس سے عشق کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ تو جملہ پیغمبر کہہ کہ اللہ میں اس کو اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے لیے جو جملہ ہے وہ یہ ہے، اے اللہ تحب من یحبہ، اے اللہ تو بھی اسے دوست رکھ جو اس کو دوست رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ اگر ہمارے دل میں ہمارے آقا کی محبت ہوگی، خود بخود ہم محبوب پروردگار بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو کہا ہے اللہ میں اسے دوست رکھتا ہوں، اور اللہ تو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھتا ہو، یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ آج آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں نا، یہ محفل سن رہے ہیں، اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ آپ کے لیے رسول اللہ نے دعا کی کہ جو میرے حسن کو دوست رکھتا ہو، اے اللہ تو اس کو دوست رکھنا، تو اس سے محبت کرنا۔ اب میں نے جو بات کہی تھی کہ ہم امام حسن علیہ السلام سے کیا سیکھ سکتے ہیں، ایک چیز بتاتا ہوں، اور یاد رکھنا اس چیز کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا، اپنے دل میں گاٹھ بنا کے رکھ لینا۔ دنیا میں کامیابی کا زینہ امام نے ایک چیز بتایا ہے،
اور حدیثوں میں، خود ان کی سیرت پاک میں ملتا ہے۔ اب واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ واقعہ سنا دیتا تھا میں، خالی ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ شامی امام کو آیا مدینے، گالیاں ان کے شہر میں دے رہا ہے برا بھلا کر، اور اس کے دل میں جتنا برا بھلا کہہ سکنے کی طاقت تھی کر دیا۔ اب جو امام نے سیرت پیش کی وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام بڑی آسانی سے اس کو سنتے رہے۔ آپ میں میرے اندر طاقت ہے نہیں ہے نا؟ کیوں ہم غصے سے بھر جائیں گے؟ بس یہی جملہ کہنا چاہتے ہیں، آپ اور میں غصہ نہ کریں۔ اگر ہم اپنی ذات میں غصے پہ قابو کر سکے نا، جان جائے ہم امام کی سیرت کے ایک پہلو، ایک چیز اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن کتنا کہ ہم کسی بھی غیر معمولی چیز پر، کوئی بھی ہمیں غصہ دلائے، بھڑکائے، حتی آپ گالی دے رہے تو امام آرام سے سن رہے، یہ طاقت کے بغیر کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھنا، تحمل انسان کی ایک بہت بڑی کامیابی کی پہچان، برداشت کرنا۔ تو غصہ امام کی سیرت سے آج طے کر لو کہ مجھے اور آپ کو امام کی سیرت کے ایک چیز اپنے اندر پیدا کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، کظم الغیظ، غصے کو پی جانا ہے۔ چاہے وہ ہم اپنے ماں باپ کی کسی چیز پر غصہ ہو رہا ہے، بھائی بہن کے ہو رہے ہیں، دنیا کی کسی چیز پر ہو رہا ہے، ہمیں غصے کو قابو میں رکھنا۔ اگر آپ کر سکے، یقین جانیے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں اسی جگہ دعا کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں اللہ مجھے اور آپ کو یہ کمال حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے مختصر اعمال کو قبول فرمائے، ہماری عیدی امام زمان علیہ السلام کے ظہور کو قرار دے، اور اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت ہمیں نصیب فرمائے۔ مومنین جہاں بھی ہوں، جس حالت میں ہوں، کہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور اس بلا سے محفوظ فرمائے، اور اے اللہ میں اس دنیا میں نور آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔